معزز سامعین کا نام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ پال نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور پھر آٹوگراف بک کے اس صفحے کو دیکھا جس پر گروچو دستخط کر کے گیا تھا۔ وہاں صلاح الدین احمد لکھا تھا۔ "Who's this guy?" پال نے کندھے سکیڑ کر کہا اور بے حد مایوسی سے کہا۔ "I don't know." پیٹر نے جواب دیا۔ "مجھے کیا پتا؟" مشاہد نے فوراً کہا۔ "لیکن اب بھی میرا یہی خیال ہے کہ یہ گروچو ہے۔ صرف اسی نے نام بدل لیا ہے۔ صلاح الدین احمد، انڈیڈ." پال اور پیٹر مایوس پسینہ پونچھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ رتی پہ ماسٹر کے صدر دروازے کا تھڑا مینشن کراؤڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ دھوپ ڈھلتی تو کوئی نہ کوئی مسکیٹر بازار سے کاپی لانے کے بہانے ادھر آ نکلتا، تھڑے پر بیٹھتا تو سیمنٹ کی گرمی سے بلبلا کر اٹھتا اور اپنی پشت کو دیر تک سہلاتا۔ فرینک سنائر کا کوئی گیت گانے لگتا، پھر ایک اور ہاؤڈی اپنی ڈھیلی نیکر سنبھالتا نمودار ہو جاتا اور پہلے مسکیٹر کو کھڑا دیکھ کر جان جاتا کہ ابھی تھڑے کے سیمنٹ میں لاہور کی دوپہر موجود ہے، اور وہ بھی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ درمیانی باغیچے یا دھول سے اٹی گراؤنڈ میں ایک قدیم برگد تھا اور اس کے پیچھے اکمل اور اس کی بہنوں کا گھر تھا۔ ان سے پرے جی ایم اثر رہتے تھے۔ ادھر لاری صاحب تھے، یعنی جاوید اور ہاتھی دانت کے والد، اور مشاہد کے فلیٹ کے سامنے بیکری والے بیرٹ اور ان کی نازک اور معذور بیٹیاں رہتی تھیں۔ یہ بہت چپ چپ نازک اور لڑکھڑاتی ہوئی لڑکیاں تھیں جنہیں چلتے دیکھ کر ترس بھی آتا تھا اور ان کی ہمت پر رشک بھی آتا تھا، اور جب کبھی وہ گلی میں نکلتی تو سب لوگ ایک لمحے کے لیے رک جاتے، سانس نہ لیتے کہ کہیں یہ لمبے سکرٹس اور لمبی سفید باہوں والی لڑکیاں ان کے سانس لینے سے گر نہ جائیں۔ بیرٹ کی بیکری بڈن روڈ پر تھی اور اس کے اندر ابھی تک گھریلو ڈبل روٹی اور برطانوی راج کی مہک ٹھہری ہوئی تھی۔ خورشید شاہد ہمیشہ بہت بنی ٹھنی اور بالوں میں پھول سجائے اپنی فلیٹ سے نکلتی اور سرے شام ہی نکلتی۔ رتی کے فلیٹ کے برابر میں مولانا محمد حسین آزاد کے پوتے باقر صاحب تھے اور ان کے بیٹے اکبر صاحب تھے جو ان دنوں مینشن کراؤڈ کے ممبر تھے۔ باقر صاحب کے عین نیچے تاج کا فلیٹ تھا اور یہ ایک مکمل طور پر میل رہائش گاہ تھی، اور بائیں جانب گراؤنڈ فلور پر رہائش گاہ کے برآمدے کی تمام کھڑکیوں کے بیشتر شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس میں منٹو صاحب رہتے تھے، بلکہ منٹو صاحب سوتے تھے، اور صفیہ آپا اور ان کی دو بیٹیاں رہتی تھیں۔ باغیچے کے گرد اکثر فلیٹوں کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ تمام لڑکے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، لیکن مشاہد ابھی تک رتی کے تھڑے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ اس اندھیرے میں کس طرح اپنے فلیٹ کی 52 سیڑھیاں طے کرے گا، کیونکہ سیڑھیوں کا اکلوتا بلب ایک مرتبہ پھر چوری ہو گیا تھا، اور مشاہد نے سن رکھا تھا کہ لکشمی مینشن میں باؤ بانے ہوتے ہیں۔ یہ باؤ بانے کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کی معلومات مکمل نہ تھی۔ اسے اتنا پتا تھا کہ باؤ بانے ہوتے ہیں اور لکشمی مینشن میں رہتے ہیں، اور اندھیری راتوں میں چھوٹے بچوں کو سیڑھیوں میں پکڑ کر انہیں بھو کہہ کر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو وہ اپنے دل کو کڑا کرنے کی کوشش میں تھا، اور اس کے ساتھ اس آس میں تھا کہ شاید آپا جی پریشان ہو کر ننھے مردان کو اس کی تلاش میں نیچے بھیج دیں، اور پھر وہ مردان کی انگلی پکڑ کر کہے کہ تمہیں ڈر تو نہیں لگتا، اور اس کے ساتھ فلیٹ کی 52 سیڑھیاں اطمینان سے طے کر لے۔ اندھیرے میں کوئی اس کی طرف آیا اور اس کا سانس رک گیا، لیکن یہ کوئی باؤ بانا نہیں تھا، تاج تھا۔ اوئے مشاہد، ادھر آ یار، ایک سازش ہے۔ سازش تاج کا پسندیدہ لفظ تھا، اور وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا تھا کہ کس طرح کوئی شاندار سازش کی جائے۔ کوئی بھی دلچسپ چیز، شخص یا واقعہ اس کے لیے سازش تھا۔ مشاہد نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ بیٹھا۔ لیکن یار، آج پھر مجھے تم سے وہی کام ہے، وہی آوازیں دینے والا۔
اور آوازیں دینے والا کام یہ تھا کہ جب کبھی اندھیری سیڑھیوں کو طے کرنے کے لیے مردان کو مدد نہ پہنچتی تو وہ کسی دوست سے گزارش کرتا کہ وہ فلیٹ کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس کا نام پکارتا رہے، اور وہ سیڑھیوں پر شوٹ لگاتا جواب میں ہاں جی ہاں میں سن رہا ہوں کہتا ہوا باؤبانوں کو جل دے کر اوپر پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے یار تم آؤ تو صحیح۔ وہ دونوں مینشن کے گھپ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹور کر چلتے قریشیوں کے فلیٹ تک آ گئے، جس کے تھڑے پر کوئی بندہ بیٹھا تھا۔ اس کا سفید لباس تاریکی میں بھی دکھائی دیتا تھا۔ منٹو صاحب ہیں، ذرا بیمار ہیں، ان کو گھر تک چھوڑ آئیں، تم ادھر سے سہارا دو۔ وہ دونوں ان کے قریب ہوئے، انہیں سہارا دیا اور چلنے لگے۔ سہارا تو انہوں نے خیر کیا دینا تھا، وہ بامشکل ان کی کمر تک آتے تھے، لیکن منٹو صاحب نے ان کے کندھوں پر بے حد نرمی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے وہ ان کے دوست ہوں۔ اندھیرے میں ان کی چپل گھسٹتی تھی اور ان کا کلف لگا پاجامہ کورے کاغذ کی طرح کھڑکھڑاتا تھا۔ تم کون ہو بچے؟ منٹو صاحب سانس لینے کے لیے رکے اور ان کے سانس میں کچھ تھا جو مشاہد کو پرایا سا لگا۔ یہ مشاہد ہے منٹو صاحب، نیا آیا ہے مینشن میں، ہال روڈ کی سائٹ پر ہے، 17ویں نمبر میں۔ اچھا بچہ ہے، منٹو صاحب نے اس کے کندھے کو دبا کر کہا۔ تاج نے ان کے فلیٹ کی گھنٹی بجائی تو صفیہ آپا فوراً باہر آ گئیں۔ وہ انتظار کر رہی تھیں، گوری چٹی اور ایک خاص بچگانہ معصومیت لیے ہوئے خاتون، جن کی اینک بار بار ان کی ناک پر سے پھسلتی تھی۔ شاباش بیٹے، صفیہ آپا نے منٹو صاحب کو وصول کرتے ہوئے تاج سے کہا۔ یہ مشاہد ہے اور اچھا بچہ ہے، منٹو صاحب نے اندر جاتے ہوئے صفیہ آپا سے کہا۔ اور اس کے بعد اگلے کئی برسوں میں جب بھی وہ تاج یا کسی اور دوست کے ہمراہ منٹو صاحب کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تو انہوں نے ہمیشہ یہی فقرہ کہا، صفیہ یہ مشاہد ہے اور اچھا بچہ ہے۔ لکشمی مینشن کے 100 منزلہ فلیٹوں کی لمبی مستطیل چھت پر مشاہد کی کھلی آنکھوں پر جو آسمان تھا وہ بالکل صاف تھا۔ اس کی نیم تاریکی میں کیا تھا؟ صرف ریگل چوک کے پار سٹینڈرڈز کے ریسٹورنٹ میں سجاوٹ کے کمکموں کی ہلکی روشنی تھی یا موسیقی تھی، اور تماشائیوں کا شور تھا جو اس تک آتا تھا تو ہلکا ہو جاتا تھا، اور کچھ نہ تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہ آتا تھا آسمان صاف کیسے ہو سکتا ہے، اس کے چہرے پر راکھ کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سی راکھ ہے جو چہرے پر مل دی جاتی ہے؟ اور جن کے چہرے راکھ سے اٹے ہوتے ہیں وہ اس راکھ کو دیکھ نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے چہروں پر راکھ ملی ہوئی ہے۔ ان کے نین نقش اب وہ نہیں رہے، ان کی شباہت بدل چکی ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے راکھ سے اٹے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں، لیکن بولتے نہیں، ایک دوسرے کو بتاتے نہیں، پوچھتے نہیں کہ اسی کو تو خاموشی کی سازش کہتے ہیں۔ ابھی کچھ برس پہلے کی بات تھی، راکھ کی اور لو دیتے آسمان کی۔ وہ بھاگ رہا تھا، اندھا دھند روتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اس کا بستہ اس کے گھٹنوں پر کھٹ کھٹ لگتا تھا، اذیت دیتا تھا، لیکن وہ رک نہیں سکتا تھا اور سنسان سڑکوں پر بھاگا چلا جا رہا تھا۔ اس کی مس نے کہا تھا کہ شہر میں فساد ہو گیا ہے اور صورتحال نازک ہو گئی ہے۔ وہ کیسے پوچھتا کہ یہ صورتحال کیا ہوتی ہے، اور اگر یہ نازک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے مس کے کہنے پر بستہ اٹھایا اور اسکول سے باہر نکل آیا، اور باہر تمام بچوں کے عزیز و اقارب انہیں لینے کے لیے آ چکے تھے، لیکن دور دور تک اس کا شناسا کوئی چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ جب چوک بالکل خالی ہو گیا تو وہ تیز تیز چلنے لگا، ایک بچے کے دھڑکتے خوف کے ساتھ اور سوکھے ہوئے حلق اور لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ۔ موچی دروازے کے باہر سرکولر روڈ ویران تھی، اور ایک بچے کو وہ ایک بیابان صحرا دکھائی دے رہی تھی جس میں دکانیں بند تھیں اور درخت چپ تھے، اور اس صحرا میں اس سرکولر روڈ کے عین بیچ ایک شخص ہاتھ پاؤں پھیلائے لیٹا تھا، اور اس کے سینے میں ایک چھرا پیوست تھا، جیسے ایک اداکار خودکشی کر کے لیٹ گیا ہو۔ ایک بڑے سیٹ پر جس کے پس منظر میں لاہور شہر کے برج اور مینار ہیں، مشاہد نے اس اداکار کو دیکھا تو اس کی اداکاری پر خوش نہ ہوا، بلکہ اور زیادہ دہشت زدہ ہوا، کیونکہ اس نے اپنے اندر سے خون بہت زیادہ نکالا تھا اور اسے سڑک پر کچھ اس طرح بکھیرا تھا کہ وہ کسی دنیا کا نقشہ سا لگتا تھا۔ گوال منڈی کے 100 منزلہ مکان کی چھت بہت چھوٹی تھی اور اس کے کچے فرش پر چارپائیاں ساتھ ساتھ بچھائی جاتی تھی،
اور اسے بھی وہی ایک آسمان یاد تھا جو ان چارپائیوں کے اوپر لو دیتا تھا۔ کرفیو، گورکھا پلٹن جو جانے کہاں جاتی ہوئی لاہور آ نکلی تھی، اور لاہور کے ہندوؤں کو محمد بن قاسم دکھائی دیتی تھی، اور مسلمانوں کے لیے وہ راجہ طاہر تھی۔ لوٹ مار، آتش زنی، نعرے اور 303 بندوقوں کی دل دہلانے والی آوازیں۔ یہ اسٹریٹ تھیٹر مشاہد کے آس پاس پرفارم کر رہا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا اداکار وہی تھا جو موچی دروازے کے باہر اپنے سینے میں خنجر گھونپے ایک نئی دنیا کا نقشہ اپنے ٹھنڈے ہوتے خون کے ساتھ بنائے ہوئے لیٹا تھا۔ وہ کون تھا؟ ہندو تھا یا مسلمان تھا یا محض اداکار تھا؟ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ خاک خاک میں اور مشاہد کے گھر کے ارد گرد ہندو لوگوں کی اکثریت تھی۔ گرو ارجن نگر، کرشنا نگر اور گاندھی اسکوائر ایسے علاقے تھے جن میں ان کی بہوؤں کی ڈولیاں اتری تھی، جن کے صحنوں میں ان کے بزرگوں کے جنازے اٹھے تھے کہ وہ اتنے ہی لاہوری تھے جتنے کہ وہ جو ان کے گھروں میں آگ لگا کر انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ وہ تھے جن کے گھروں کو جلندھر اور امرتسر میں آگ لگا دی گئی، اور ان میں سے کچھ بالکل مخبوط الحواس تھے۔ ان کے قافلے لٹے تھے، ان کی بہنوں کو ان کے سامنے ننگا کیا گیا تھا، اور وہ اندھے ہو چکے تھے، اور وہ اگرچہ شیکسپیئر کو نہیں جانتے تھے، لیکن اندھے ہو جانے کے باوجود یہ ان کے مجنوں چہروں پر لکھا تھا کہ مرڈر شیل بریڈ مرڈر۔ جی ہاں، قتل قتل کو جنم دیتا ہے، تاریخ کے اختتام تک اور ہمیشہ انصاف کے نام پر۔ انصاف جو انسانی تاریخ کا سب سے مہلک اور سب سے پرفریب لفظ ہے، اور مشاہد کے کچے ذہن میں شک کی پنیری انہی دنوں میں بوئی گئی تھی۔ اس کے گھر والے اور لاہور والے شاہ شہید کا قصہ بڑے فخر اور نم آلودہ آنکھوں کی عقیدت کے ساتھ بیان کرتے، کیسے گرو ارجن نگر کے باہر ہندو اور سکھ دکانداروں نے اپنی دکانوں کے چوبی دروازوں پر ٹین کی چادریں چڑھا کر انہیں آتش زنی سے مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا، اور کس طرح رمضان کے مقدس مہینے میں کرفیو کے باوجود شاہ صاحب تھانے دار نے مسلمان نوجوانوں کے ایک گروہ کو ان دکانوں کے دروازے توڑ کر انہیں لوٹ لینے کی اجازت دی تھی، اور خود ہمہ وقت پہرا دیتے رہے، اور اس دوران کسی کافر کی گولی ان کے سینے کے آر پار ہو گئی، اور جب جاکنی کے عالم میں لوٹ مار کرنے والے نوجوانوں نے ان کے حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکانے کی کوشش کی تو شاہ صاحب نے اشارے سے منع کر دیا اور نخیف آواز میں فرمایا، میرا روزہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایمان کی پختگی ہے! اور انہی دنوں میں شالمی دروازے کے اندر واقع ایک وسیع اور قدیم آبادی کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بھی ایک ناممکن کارنامہ تھا۔ ہندو شالمی دروازے کو مکمل طور پر بند کر کے محصور ہو چکے تھے، اور اس علاقے کے اندر بقول کسی چڑیا بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن ایک جاں باز مجسٹریٹ محمد غنی چیمہ نے جان پر کھیل کر چند مزید جاں بازوں کو شالمی کے زیر زمین گندے نالے کے ذریعے اندر پہنچایا، اور انہوں نے اطمینان سے سکونت پذیر کافروں کے مکانوں اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ شالمی کئی ہفتوں تک جلتا رہا اور کئی مہینوں تک سلگتا رہا۔ مشاہد اسی بازار کے راستے اسکول جاتا تھا، اور یہاں زیادہ تر دکانیں سناروں کی تھیں، جن کی نم ٹھنڈک میں موٹی ہندنیاں اور مسلمان عورتیں زیور گہنے بازوؤں اور سینے پر سجائے اپنے آپ کو قدم آدم آئینوں میں حسرت سے دیکھتی تھیں، اور ان زیوروں کو حسرت سے اتار کر رکھ دیتی تھیں۔ بازار اتنا تنگ تھا کہ اگر ایک دکاندار دھوپ سے بچاؤ کی خاطر اپنا سائبان کھولتا تو وہ سامنے والی دکان کی پیشانی پر جا لگتا۔ دن کے وقت شالمی جلتا ہوا سنائی دیتا تھا، اور رات کو وہ دکھائی دیتا تھا۔ گوال منڈی کے 6 منزلہ مکان کی کچی چھت بہت چھوٹی تھی، اور اس پر ان دنوں جو آسمان تھا وہ مشاہد کو یاد تھا۔ زندگی کے آخری لمحوں تک اس کی متحرک سرخی اس کی آنکھوں کے سامنے رہی۔ اس تاریک آسمان کے کنارے پر ایک افق تھا جو گوال منڈی کے اس مکان کے خوبصورت جالیوں والے کوٹھے پر سے دکھائی دیتا، اور یوں دکھائی دیتا کہ گرو ارجن نگر کے شاندار مکان اور ان کی ممٹیاں، موچی دروازے کی حویلیاں اور ان کے درمیان مسجدوں کے مینار اور مندروں کے کلش اور شہر لاہور کے برج
اور مینار سب کے سب ایسے نمایاں ہوتے کہ ان کے پس منظر میں ایک تیز سرخی پورے افق پر ایک آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہوئی سرخی اوپر کو اٹھتی ہوئی آسمان کی تاریکی کے اندر الگ جاتی ہوئی، ہر جگہ سے، ہر مقام سے، گوال منڈی کے اس 6 منزلہ مکان کے کوٹھے پر سے، اپنی چھوٹی سی چارپائی پر کھلی آنکھوں سے لیٹے ہوئے مشاہد پر وہ سرخی، وہ الاؤ اور وہ آگ کی سرسراہٹ اور کبھی کبھار گڑگڑاہٹ۔ جب کوئی بلند عمارت گرتی تو یہ سب مشاہد کی کھلی آنکھوں میں اتر جاتے اپنی تمام تر گرمی اور حدت کے ساتھ۔ لاہور کا آسمان تمام رات روشن رہتا اور آسمان پر شالمی کی جانب سے سیاہ سندیسے اڑتے ہوئے آتے، ملبوسات اور بھی کھاتے، کتابوں کے جلے ہوئے اوراق آسمان پر ایسے سیاہ پرندوں کی طرح بے بسی سے اڑتے اور شہر لاہور کی چھتوں پر دھیرے دھیرے بیٹھتے جیسے ان کے پر کٹ چکے ہوں۔ آسمان کی مسلسل سرخی میں یہ جلی ہوئی راکھ اڑتی پھرتی۔ مشاہد سویرے جب بیدار ہوتا تو اس کے منہ پر راکھ ہوتی۔ یہ کون سی راکھ ہے جو چہرے پر مل دی جاتی ہے؟ اور جن کے چہرے راکھ سے اٹے ہوتے ہیں وہ اس راکھ کو نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کے راکھ سے اٹے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ کانسپریسی آف سائلنس۔ ایک لو سی جلتی اور پگھلتی دوپہر کے نچڑتے ہوئے آسمان پر جب زبیر ببو کے لکے کبوتر لکشمی مینشن پر اڈاریاں مار رہے تھے اور خلق خدا اپنے گھروں میں بند دروازوں اور چکوں کے پیچھے اور خس کی خنک ٹھنڈک کی پناہ میں سوتی تھی، تو مرزا بٹیریوں والے کی گلی میں کھڑے کمال نے اپنے گلے کی تمام تر غدودوں کو برائے کار لا کر جب اوئے مشاہد کا نعرہ لگایا تھا تو غالباً وہ گدھ بھی قدرے ٹھٹکے تھے جو اپنے نیچے لکشمی مینشن میں رہائش پذیر قریب المرگ پارسیوں کو حسرت بھری اور بھوکی نظروں سے تکتے تھے۔ مشاہد پسینہ پہنچتا اپنے فلیٹ نمبر 17 کی 52 سیڑھیاں اتر کر جب نیچے گلی میں آیا تو کمال اپنی پھٹی ہوئی پتلون کی ہپ پاکٹس میں دونوں انگوٹھے اڑ سے ایک ایسے کاؤ بوائے کی طرح کھڑا تھا جو ڈرا کرنے کو ہے اور ابھی اس کے سامنے ہائی نون کا گیری کوپر آ جائے گا، لیکن کمال کے سامنے اپنے فلیٹ کی 52 سیڑھیاں اتر کر مشاہد آ گیا۔ ہاؤڈی کمال۔ کمال نے اس پر ایک نگاہ غلط انداز میں ڈالی۔ ہاؤڈی کے بچے، میں سویا ہوا تھا، یہ کوئی وقت ہے کسی کے گھر جانے کا؟ زندگی اتنی بور ہے کہ میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں تم سے کچھ گفتگو کی جائے۔ کس کی زندگی؟ میری اور تمہاری زندگی۔ تمہاری عمر اس وقت کتنی ہے؟ بس نکر اور پتلون کے درمیان ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ کبھی تم نے سیکس کے بارے میں سوچا ہے؟ مشاہد نے کمال کو دیکھا جو اپنی پھٹی ہوئی پتلون کی ہپ پاکٹس میں دونوں انگوٹھے اڑ سے ایک ایسے کاؤ بوائے کی طرح کھڑا تھا جو ڈرا کرنے کو ہے۔ اس نے اپنے ہپ پاکٹس میں انگوٹھے اڑ سے اور کمال کو نظر میں رکھے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، اور پھر نالی کے قریب جب اس کا پاؤں پھسلنے لگا تو اس نے منہ ٹیڑھا کر کے نعرہ لگایا، ذرا! کمال نے سر جھٹک کر اور اپنے ہاتھ کو گھما کر شہادت کی انگلی کا رخ مشاہد کی طرف کر دیا۔ ڈز آئی گاٹ یو۔ نو یو ڈڈ ناٹ، آئی گاٹ یو۔ مشاہد کو یقین تھا کہ اس پستولی مقابلے میں وہ جیتا ہے۔ آؤ کرکٹ کھیلیں۔ اس وقت اس دھوپ میں؟ کمال نے اسے بیزار اور کچھ حقارت آمیز نظروں سے دیکھا کہ یہ کیا اعتراض ہے؟ دھوپ ہے تو کیا ہے یار، وائلڈ ویسٹ میں تو اتنی دھوپ ہوتی ہے اور کسی کاؤ بوائے کو آج تک سن سٹروک نہیں ہوا، اور اگر ہوتا ہے تو ہو جانے دو، زندگی ایک فضول چیز ہے۔ ہاں، مشاہد نے سر ہلایا کیونکہ وہ بھی کمال کے فلسفہ بیزاری و بوریت سے متاثر ہو رہا تھا۔ زندگی کتنی فضول ہے، آؤ یار کرکٹ کھیلے۔